میں رہتا ہے۔ حمید فعیل کا وزن ہے، اور آپ تو میرے بغیر کہے سمجھ جائیں گے کہ جب کوئی چیز اس وزن پہ آتی ہے یا اس ساؤنڈ پہ آتی ہے تو اس میں مستقل تسلسل کسی چیز کا متواتر ہونا، جیسے رحیم، شفیق اور اسی طرح سے کریم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمید ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو الحمید سمجھ لیتے ہیں، اس کو پا لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہماری زندگی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانی چاہیے، یہی ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ اور اس کے اوپر جتنا زیادہ آپ غور کرتے جاتے ہیں نا، آپ کو اپنی زندگی میں خوبصورتیاں دکھتی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں بس وقت کاٹتے ہیں، کیا چلو جی اب جو ہیں وہ تو کریں، لیکن جتنا زیادہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کے رنگ میں رنگے جائیں گے، آپ اپنے مالک کی تعریفیں کرتے ہی جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی اپنی زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا اپنا نام الحمید، تو حمد چھپی ہوئی ہے، اور قرآن پاک شروع ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ ساری چیزیں بلا وجہ نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات کو اگر کوئی پوچھ لے کہ کیوں بنایا گیا، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ کی حمد کریں۔ پتا پتا، بوٹا بوٹا، پھول پتی، ہر چیز بول بول کے اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ مجھے کوئی ہے بنانے والا، جس نے مجھے پیدا کیا، اور میں اس کا شاہکار ہوں۔ آپ ادھر نظر ڈالیں، ادھر ڈالیں، کسی چیز پہ بھی نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ آپ کو اللہ کی تعریفیں دکھیں گی۔ دنیا میں کسی کی بھی کوئی تعریف ہو رہی ہے، اگر کوئی کسی کی بھی تعریف کر رہا ہے تو اصل میں وہ الحمید کی تعریف ہے، کیونکہ دنیا میں کسی کی کوئی اپنی چیز ہے ہی نہیں۔ اپنی اصل کے اعتبار سے تو ہر چیز بالکل الگ سے ہے۔ تو آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سمجھتے جائیں گے، آپ کا دل گواہی دے گا کہ مجھے اپنے رب کی تعریفیں بیان کرنی ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اس میں ہمیں کچھ بھی نئی بات نہیں لگے گی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہا میم دال سے ہے، حمد، حمد و تعریف کے لائق، اور اپنی ذات میں خود محمود، یعنی کوئی اس کی تعریف نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو، کوئی اس کی ذات کو نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی تعریفوں کی وجہ سے ریزلٹس چینج ہو جاتے، پرسیپشنز چینج ہو جاتے۔ لائک کا بٹن دبائیے، آپ دبائیں گے تو ہمیں اتنے لوگ جاننے لگ جائیں گے، اور اس طرح کی چیزیں آج کی سوشل میڈیا کی زبان میں کسی کے لیے بھی نئی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اوپر جتنا زیادہ آپ غور و فکر کرتے جائیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کتنا خوبصورت معاملہ کرنے والے ہیں۔ اور اپنی ذات میں جو خود محمود ہو، جس کو پرواہ ہی نہیں، جس کی تعریف کوئی کر دے تو کرنے والے کا فائدہ، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس نہ کرنے والے کا نقصان ہے، لیکن مالک کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ اس کے بارے میں کچھ کریں نہ کریں، اس کو اچھا کہیں، اس کے بارے میں کوئی تعریف کرے نہ کرے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا ہم سب اس نام کو پڑھتے سنتے وقت کہیں کہ الحمد للہ رب العالمین۔ اور الحمید سے مراد وہ ذات کہ جس نے مخلوق پر اپنی تعریف کو واجب قرار دیا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے مخلوق پر خوب انعامات کر رکھے ہیں اور احسان کا معاملہ فرمایا ہے۔ سوچئے، واجب ہے یہ۔ آپ کوئی بھی چیز دنیا میں خریدتے ہیں تو اس کا کہتے ہیں کہ نتھنگ از فری ان دا ورلڈ، ایون جس کو لوگ کہتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری، وہ بھی غلط ہی ہوتا ہے۔ وہ تعریف، وہ ایک جھوٹا دلاسا تو ہو سکتا ہے لیکن اصل نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی چیز جب فری نہیں آتی، تو جب اللہ نے آپ کو، مجھے پہلے تو زندگی دی، سانس دیے، پھر اللہ نے آپ کو مجھے کچھ نظر آنے والی اور بہت کچھ نہ نظر آنے والی نعمتیں دی، جس میں ہمارا جسم، ہماری آکسیجن، ہمارے اندر باہر کا جب نظام چلا دیا، تو جب یہ سب کچھ اس مالک نے دیا، اور پھر اس کے بدلے میں آپ اور میں اس کو کیا دیں؟ اس کو حمد دیجیے۔ یہ واجب ہے آپ پہ، بل ہے آپ کے نام پہ۔ آپ کوئی چیز استعمال کریں اور اس کا بل نہ دیں
تو کیا ہوگا آپ سبھی جانتے ہیں۔ جس دنیا میں آپ بیٹھے ہوئے، لوگ تو شکر کرتے ہیں کہ نہ کوئی وقت پہ کرے تاکہ بعد میں ہم ایکسٹرا چارج کر کے ان کو بھیجیں۔ ہاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے کوئی اس طرح کی پابندی میں نہیں رکھا کہ تم شکر نہ کرو تو تمہاری آکسیجن گھٹنے لگے، اور تم نے بل پے نہیں کیا تو اب پانی نہیں تمہارے پاس آ رہا، اور تمہارا جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بہت بڑی غلطی لگی تھی مکہ والوں کو۔ آج صبح کے ہم نے سیشن میں دیکھا تھا اللہ راف سورت کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں کہ 3 وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ نہیں مانتے وقت کے نبی کو، اور وہ کیا کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو اس کی پھر اس کے اوپر تو فرشتے اترے اور ان لوگوں کے اوپر تو سونا چاندی برسے۔ حالانکہ وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کی طرف آنے والے اور نبی کا ساتھ دینے والے کے جو اول دور کے لوگ ہیں وہ بڑے غریب قسم پرسی کا شکار ہوتے تھے۔ اس سے غلط فہمی ہوتی تھی، اور اپنے بارے میں وہ کہتے تھے دیکھو اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، تبھی تو ہمیں یہ دے رہا ہے اور یہ نہیں دے رہا۔ تو یہ ساری چیزیں سنتے اور پڑھتے وقت آپ کو مجھے محسوس کرنا ہے، کیا میں نے اللہ کا یہ حق دے دیا؟ اور احسان کا معاملہ جو اللہ نے میرے ساتھ کیا، کیا میں نے اس کو کیا؟ پھر آگے کہ تو اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کی تعریف میں مستقل لگے رہو، اس کی فرما برداری کی جانب دوڑ کر چلو، یعنی جس کا حکم دیا گیا ہے اس کے پورا کرنے کی فکر کرو، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس ایک تعریف اور اس ایک بات پہ غور کرے نا تو ہمیں غم لگ جائے۔ پتہ نہیں قیامت کے دن کتنی پینڈنگ پیمنٹس ہوں گی، پتہ نہیں اس دن ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ اس دنیا کے نظام کو سمجھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو آخرت کا نظام بھی بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے۔ دنیا میں اگر کہیں خاموشی ہو تو آپ کہتے ہیں اب کوئی بعد میں کوئی بہت بڑی آفت آئے گی، کوئی بہت بڑا معاملہ ہمارے سامنے کھلے گا۔ اسی طرح سے اس دنیا میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ حمد نہ کرنے، اس کی نعمتوں کا بے ادا نہ کرنے، اور اسی طرح سے اس کی مرضی کا جینے نہ جینے کے باوجود ہم کو نوازتا جا رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بڑی سخت قسم کی پیمنٹ جمع ہو رہی ہے۔ انسان بڑا غافل ہے، اس کو صرف چیخنے والے، شور مچا کر اپنے حق لینے والے، اور اسی طرح سے دنیا میں کچھ چیزوں کی بدنامی کے ڈر کی وجہ سے سیدھا ہونا آتا ہے۔ شریف النفس، خاموش، آپ سے کچھ نہ کہنے والے، آپ سے عزت سے پیش آنے والے، دھیمی آواز میں، نرم آواز میں آپ سے بات کرنے والے کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول نہیں رکھا۔ سر پہ تھپڑ پڑتا ہمارے اگر ہم سر میں کوئی غلط بات سوچتے، دماغ میں، دل میں ایک دم ہوک اٹھتی ہے اگر دل میں کوئی گندی بات سوچ لی، آنکھ غلط دیکھتی ہے ایک دم آنکھ میں سے پانی نکلتا، کان بھی اسی طرح کا کوئی رویہ اختیار کرتے تو پھر ہم جانتے ہم کیسے سیدھے ہوتے ہیں۔ پھر کہاں کوئی دنیا میں کوئی غلط کام کر سکتا تھا کسی کے کہنے یا کسی کی خوشی یا کسی کی ناخوشی پہ۔ اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہوئی ہیں، آسائشیں دی ہوئی ہیں کہ تم ساتھ ہی ساتھ میری تعریفیں کرتے جاؤ، اور پھر جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ تعریف بھی ہے، نافرمانی سے بچنا بھی ہے، اور فرما برداری کی طرف بھاگنا بھی ہے۔ یہ 3 کام کر لیجئے، بل پے ہو گیا۔ آگے جائیں گے تو پینڈنگ پیمنٹیں اور اس پہ پھر آگے مزید سزائیں نہیں ہوں گی۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے الحمید ہونے کو سمجھ کر اپنے گن گانے، لوگوں کے گن گانے، چیزوں کے گن گانے کی وجہ صرف الحمید کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کسی کو چائے کا کپ پیش کیا جائے، اب کسی نے بنائی، کسی نے دودھ خریدا اور 10 چیزیں کر کے آپ کے سامنے چائے کا کپ لائے، اور آپ بے جان چیز کو پوجیں، کپ کا شکریہ، چمچ کا شکریہ، پتی کا شکریہ، دودھ کا شکریہ، اور جس نے بھیجی، جس نے بنائی، جس نے رکھی، جس نے پلائی اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے، تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ خود جانتے ہیں۔ لوگ کہیں گے باولا ہے، نہ شکرہ ہے، نکمہ ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب حمد کی جاتی ہے نا تو کہہ لیجئے کہ وہ 4 مختلف درجوں میں الحمید ہے۔ مراد یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی تعریف کب کی جائے، کس بات پہ کروں۔ عام طور پہ دیکھیے نا تو ہم 2 طرح سے کسی کی تعریف کرتے ہیں، پھر میں آپ کو یہ 4 قوانین بھی سمجھاتی ہوں، پہلے سمجھیے۔ مثلا اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے، آپ کس چیز کی تعریف کرتے ہیں جو خوبصورت ہو؟
آپ کو فائدہ دے نہ دے کوئی فرق نہیں، بس پھول خوبصورت ہے، پتے خوبصورت ہے، نیاگرا فال خوبصورت ہے، آپ نیچر کو دیکھتے ہیں خوبصورت ہے، چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ کوئی سوٹ بڑا خوبصورت ہے، آپ کہتے ہیں کیا خوبصورت جوڑا ہے، کیا خوبصورت جوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کوئی انسان، کوئی سسٹر ہے، کوئی لڑکی ہے، کوئی آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑے پیارے فیچرز ہیں، اب وہ اس کا حسن ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز۔ دوسرا آپ تعریف کرتے ہیں اس کی جو آپ کو فائدہ دے، کوئی آپ کو کھانا بنا کے دے، کوئی آپ کو کپڑا سی دے، کوئی آپ کے لیے کوئی اور جسمانی طور پہ آپ کی ہیلپ کر دے، کوئی آپ کو دبا دے، کوئی آپ کا کمرہ صاف کر دے، تو آپ مجھے بتائیے کہ پہلی صورت میں جو کسی کی تعریف کی گئی وہ صرف چیز کی وجہ سے تھی، دیٹس اٹ۔ دوسری وہ تھی جس میں فائدوں کے حصول کے لیے لکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ دونوں چیزیں کس درجے پہ ہیں۔ پہلی چیز دیکھیے خوبصورتی، اس کا حسن، اس کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، ہم نہیں دیکھ سکتے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، رائٹ؟ تو جس چیز کو دیکھا نہیں آپ اس کی کتنی کو تعریفیں کریں گے۔ دیکھیں نا، آپ نیاگرا فال نہیں دیکھے، صرف تصویریں دیکھتے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، واہ جی بہت اچھی، بڑی خوبصورت، کوئی بھی اور مثال لے لیجئے، لیکن جب تک آپ وہاں جا کر نہیں دیکھتے وہ کیا ہے، تو آپ کو اس کا اصل حسن نہیں دکھتا نا۔ اسی طرح تصویروں میں بھی نہ دیکھے، صرف نام سنا ہو کہ ایک نیاگرا فال ہے اور ایک ایسے ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، آپ نہیں گئے، نہ دیکھا، کتنی کو تعریف کریں گے آپ؟ میں آپ کو یہ ایکسٹریکٹ دینے لگی ہوں جو ساری دعاؤں میں آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے لا احصی ثناء، اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اللہ ہم تیری ثناؤں کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو پہلی مجبوری ہماری کیا؟ ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، جس کو دیکھا نہیں ہے اس کی تعریف کیسے کریں؟ جانتے بھی بہت تھوڑا سے، بس سنی سنائی باتیں ہیں ہماری، اس کے ساتھ اور تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ چلیے اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے، فائدہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے فائدے دے رہے ہیں، بلیو می، اس کا شاید 1/10 کیا 1.11% بھی ہمیں نہیں پتا۔ ہم 4-6 چیزوں کے نام لے کے کہتے ہیں ہاں اللہ نے زندگی دی، یہ دیا، وہ دیا، یہ کر دیا، اس طرح ہوا کیا، دیٹس اٹ، ختم، کہانی ختم۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے ہائے یہ کیسے ہوگا؟ یہ سب چیزیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ہم سب کو ضروری ہے کہ اس کی معرفت لیں۔ تو جب دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ آپ کا ہے، میرا ہے جو معاملہ، جب ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا سمجھ آ جاتا ہے، یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے کہ نہ تو ہم اس کو پوری طرح دیکھ سکے اور نہ پوری طرح جان سکے۔ کیوں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے؟ کیوں علامہ اقبال کے اشعار ہے کہ کبھی مجاز سے نکل کر حقیقت کے پردے میں نظر تو آ، ہاں، کہ ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور وہ کیا کیفیت ہوگی جب جنت قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے تو اس کو دیکھتے ہی لوگ جھکنے لگیں گے، لوگوں کی اپنی کیفیت بدل جائے گی۔ تو وہ تو پھر جب ہوگا سو ہوگا نا، وہ تو تب کی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے جو فائدے دیے، جن تھوڑے سے فائدوں کا ہمیں ادراک بھی ہے، اس کے ساتھ ہم اس کی ثناؤں کا اور اس کی تعریفوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا ہم سے ادا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ہم اس کو پورا جانتے ہی نہیں ہیں، پورے طریقے سے ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ پھر کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ 4 درجوں میں الحمید ہے، سمجھیے گا، الحمید اللہ تعالیٰ 4 درجوں میں ہے۔ نمبر 1 اپنے افعال میں، جو کام وہ کرتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی کام کرتا ہے بہت ایکسیلنسی پہ، کوئی کرتا ہے بالکل بیکاریت پہ۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ اور میں پوری دنیا کو دیکھیں اپنی زندگی میں، تو آپ دیکھیں گے کہ چاروں طرف ہر چیز اپنی وسعتوں سے باہر نکلتی ہوئی دکھ رہی ہے، اور آپ پر میں خود دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن
جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کاموں کو دیکھتے ہیں، اور میں تو پھر کاموں کو دیکھوں نا تو میرے ذہن میں تو سب سے پہلے اس چیز کو دیکھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بچے کو کیسے دنیا میں تخلیق لاتے ہیں۔ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں ذرا سے اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کو دیکھنے کی خاطر کہ وہ کیسی خوبصورت ہستی ہے، کیا اس کا معاملہ ہے، کیسے ہم اس کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ اور میں اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی الحمید ہے۔ آپ کو مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو غور کرتے وقت اس کے کاموں کو دیکھنا ہے۔ ایک چھوٹے سے انار کو دیکھیے، کام ہے نا اللہ کا، اس نے کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ آپ جتنا زیادہ ان چیزوں پہ غور کرتے جائیں گے نا، آپ کو خود بخود یقین آ جائے گا کہ آپ کا مالک ہے جو یہ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ الحمید ہے اپنی تخلیق کے معاملے میں، اپنی تخلیق کے معاملے میں۔ اب سوچیے ذرا، آپ تخلیقات دیکھیے، اور جب ہم اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہیں تو اسٹنگ، بالکل مائنڈ بلوئنگ، ہم اس طریقے سے سن ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کیسے الحمید ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قوانین میں، جو اس نے زندگی گزارنے کے قانون بنائے، اس نے ہمیں جو راستے دکھائے، جو چیزیں اس نے ہمیں بتائیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ضابطے جو اس نے مقرر کیے۔ تو لوگوں کو شوق ہے نا کچھ نیا کام کرنے کا، میری مرضی اور میری اللہ کی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے بارے میں کہتے ہیں حل تری من فطور، کیا تم نے کبھی اس آسمان میں کوئی شگاف دیکھا ہے؟ تو جب آسمان میں شگاف نہیں ہے تو اس کے بنائے ہوئے نظام حیات میں، قوانین میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیسری چیز جس میں اللہ تعالیٰ الحمید ہے وہ اس کے قوانین ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، ہر چیز اس کے قوانین پہ چل رہے ہیں۔ فزکس پوری کی پوری آپ دیکھ لیں، ایکویشن سے بھری پڑی ہے۔ پوری اسٹرونومی دیکھیے، سورج چاند دیکھیے، اور ایک چھوٹا سا قلم اس کو اس کی نوک کے اوپر آپ سیدھا کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہاتھ سیدھا بھی کر کے ہاتھ پہ نہیں کھڑا ہوتا، آپ ٹیبل پہ اپنے قلم کو اس کی نوک کے ساتھ سیدھا کھڑا کر کے دیکھیں، نہیں کھڑا ہوگا۔ جب وہاں نہیں کھڑا ہوگا تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی یہ کائنات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے کیسے کھڑے ہیں۔ ہلکا سا اپنے ایکسل سے ادھر سے ادھر ہو جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو پوری کائنات بگڑ جائے، کچھ بھی تو نہیں ہے، کچھ دکھے گا بھی نہیں ہمیں وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان سارے معاملات میں الحمید ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی وہ الحمید ہے، تو پھر آپ اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور ایسے گنگاتے ہیں کہ آپ کی زبان نہیں تھکتی، آپ کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوا۔ انک حمید مجید، ہر روز درود شریف میں کئی بار آپ ان چیزوں کو پڑھتے اور سنتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ تو آپ کو مجھے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو محسوس کیجئے، ہر چیز کو اس نے کیسا خوبصورت طریقے سے رکھا۔ انشاءاللہ اس پہ ہم دیکھیں گے، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین نے کیا کہا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو کیسے سمجھا۔ تو اس میں سب سے پہلے امام حلیمی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ الحمید جل جلالہ وہ ذات ہے جو تعریف کی مستحق ہے، اسی نے ساری انسانیت کو وجود بخشا، پھر دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، ایک ہے زندگی اور دوسری ہے عقل، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، یعنی بس یہی کفایت نہیں کیا کہ بس اسی پہ رک گئے، بلکہ اس کے احسانات اور انعامات مسلسل جاری ہیں اور اس قدر ہیں کہ اس کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ اگر کوئی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، سوچیے، تو شمار کر ہی نہیں سکتا۔ ہے ہی نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پوری کوشش کر لو، گنتی ختم ہو جائے گی، پہاڑے پڑھ لو، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن تم رب کی تعریفیں نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ ذرا سا اس کو جذب کیجئے۔
الحمید हुवल मुस्तहिक भी, क्या कि वो मुस्तहिक है इस बात का, लियन युहमदा कि उसकी तारीफ की जाए, लियन्नहु क्योंकि वो, जल्ला सनाउहु उसकी सना बड़ी जलाल वाली है, बदा फ़अौजदा सुम्मा जमा बैनन नेमतैनी बैनल नेमतैनिल जलीलतैन, कौन सी, अल हयाती वल अक्ल। आप उर्दू को देखकर ये तारीफ सुने, आपको आधी अरबी वैसी समझ आ जाएगी। वला बैना मनही, यानी यही नहीं कि बस इसी पर है, व ताबा आलाउहु व मिना नुहु हत्ता फाततिल उद्दा व इनिस तो फ्रिगल फी हल जोहदु फमन ज़ल्लज़ी यस्तहिक़्क़ुल हम्द सिवाहु बल लहुल हम्दु कुल्लुहु ला लिगैरिही कमा अन्नल मन्न मिन्हु ला मिन गैरिही। है कोई उस जैसा? कोई नहीं हो सकता। आप ज़रा इस खिज़ां के मंज़र को देखिए जो आपके सामने है। ये दरख्तों को पीले रंग के कपड़े पहनाने वाली हस्ती कौन है? और ये मंज़र आपको अक्सर दिखता है अगर आप ऑटम के सीज़न में बाहर निकलें, ख़ास तौर पे यूरोप में या फिर किसी भी जगह के ऐसे इलाके में कि जहाँ वेदर चेंजेस बड़ी क्लियरली दिखाई जाती है ना, दिखती हैं। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को देखेंगे इस नज़र से कि ये आपके रब ने बनाई हैं, ये आपके रब की क्रिएशन है, ये उसका मुकाम है, ये उसका काम है, उतना ज़्यादा आप महसूस करेंगे अल हमीद को। सच बताइए ऐसी जगह पे जाकर क्या दिल चाहता है? अल्लाह ने बहुत मौका दिया इन चीज़ों को देखने का, सुनने का, पढ़ने का। ऐसे लगता है कि दिल सजदों में चला जाता है, आंखें बहने लग जाती हैं। और इन जगहों पे जाके अगर लोग हल्ला गुल्ला करें और फिल्में, गाने, ड्रामे और बेकारियात में वक्त और वहाँ बैठकर गिब्ते करें, एक दूसरे का यानी अजीबो गरीब मामला कर दे, तो ये नाशुक्री है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो कायनात बोल बोल कर आपको मुझे एहसास दिला रही है कि हमें बनाने वाली हस्ती है जो बहुत ही बड़ी हस्ती है, जिसको काम करना आता है, तुम्हें नहीं आता, उसको आता है। और बात यह है कि जो रब्बुल इज़्ज़त ऐसी करीम ज़ात हो कि जिसकी नेमतों को गिना ही ना जा सकता हो, हर घड़ी हर इंसान पर सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों नेमतों की बारिश हो रही है। बताइए फिर उसके सिवा तारीफ़ का और कौन मुस्तहिक होगा? किसकी तारीफ़ें की जाए? तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, यानी अल्लाह ताला के गैर के लिए नहीं। जिस तरह के तमाम एहसानात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं, गैर की तरफ से कोई एक एहसान हम पे नहीं। उसने हमें किसी पे नहीं डाला कि खामखा कोई और हमारे काम करे और हम उसके बोझ में दबते जाएं। देखिए अपनी माँ से बच्चा कुछ भी करा ले, अपना बाप जो मर्जी दे दे, किसी दूसरे का तो 1 रुपया भी चुभता है बंदे को। ज़रा सी कोई खिदमत कर दे आप शर्मिंदा होते, नहीं 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 मैं खुद ही कर लूँगी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसा कर लूँगी, वो कर लूँगी। लेकिन बात यही है कि आप मैं इसके ऊपर गौर व फिक्र करें। फिर इसी तरह से आप देखिए कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला वो हस्ती है कि जब आपको मुझे बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ों की तरफ ले जाए तो फिर हमें इस पे गौर भी करना चाहिए। इसी तरह बिकर बिन अब्दुल्ला अल मुज़नी कहते हैं, जब भी कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, इसके लिए नेमत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह, यानी आप कहते जाइए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और नेमतें आपके हाथ में आती जाएंगी। और ये चीज़ तो आप अल्हम्दुलिल्लाह से लेके पूरे कुरान में पढ़ते रहते हैं कि नेमतों को क़ैद करो। इमाम इब्न क़य्यम कहा करते थे, क़य्यिदू, नेमतों को क़ैद कर लो शुक्र के साथ, क्योंकि मोहर लग जाती है। वहीं अल्लाह ताला सूरत इब्राहीम में क्या फरमाते हैं, वलइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम ज़्यादा शुक्र करो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। तो अल्लाह ताला की हस्ती है। इसी तरह इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल हमीद का मानी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने तमाम कामों में
اور تمام باتوں میں اور اپنی شریعت اور تقدیر میں لائق تعریف و حمد ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ کوئی پروردگار ہے، یعنی ہر کام اس کا قابل تعریف ہے، اس کا ہر قول لائق ستائش ہے۔ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہر حکم حکمتوں پر مبنی ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ اٹل اور انصاف والا ہے۔ ہر مخلوق کو اس نے ٹھیک اندازے سے پیدا کیا اور مقررہ وقت پر اس کو اپنے فیصلے کے موافق موت دی۔ یہ سب قابل تعریف امور ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ الْحَمِيدُ أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره لا إله إلا هو۔ اور آخر میں تو ولا رب سوا، اس کے سوا کوئی رب ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دے، ہم اس کے ساتھ اپنے اس معاملے کو خوبصورت سے خوبصورت جوڑتے رہیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کرتے جائیں گے نا، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی الحمید ہے۔ پھر اسی طرح امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی ذات، اپنے اسما اور اپنے تمام افعال میں لائق حمد و تعریف ہیں۔ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ سب ناموں سے اچھے ہیں، اور اسی طرح الحمید کی صفات سب کی سب کامل اور خوب تر ہیں۔ اللہ رب العزت کے تمام کام احسان اور انصاف پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نام کا احصاء کرنے کی توفیق دے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اپنے قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الحمید ہے، یعنی تمام تعریفیں اسی کی طرف رجوع ہو کر جاتی ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی محامد اور محاسن بیان ہوئے ہیں یا جو گزشتہ زمانوں میں بیان ہو چکے، وہ سب، اب دیکھیے لفظ دیکھیے، محامد کیا ہوگا حمد سے، اور محاسن کیا ہوں گے، یعنی وہ چیزیں جو قابل تعریف ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ بھی چیزیں خوبصورتیاں اور حسن کو لیے ہوئے تھی، یہ وجود کائنات کو بھر دے، حتیٰ کہ ان کا شمار اور اندازہ بھی ممکن نہ رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہی ان تمام تعریفات کے لائق ہے، اور انہی کے لائق یہ تعریفات ہیں۔ پاک ہے وہ ذات، اور اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں، کیونکہ تمام تعریفات احسان کرنے والے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ وَهُوَ الْحَمِيدُ فَكُلُّ حَمْدٍ بَاقٍ أَوْ كَانَ مَفْرُودًا مَدَى الْأَزْمَانِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توفیق دی کہ وہ الحمید کی تعریفیں کریں۔ خلاصہ کیا بنا؟ ایک جملے میں، دو جملے میں بول دوں ابھی تک کی بات کو۔ الحمید وہ ذات ہے جس کی ایسی صفات اور اسباب حمد ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ محمود ہے، اور اگر کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تو بھی وہ اپنی ذات میں حمید ہے۔ اور محمود وہ ذات ہے جس کے ساتھ تعریف کرنے والوں کی تعریف کا تعلق ہو، اور یہی فرق مجید، ممجد، کبیر، مکبر، عظیم اور معظم میں ہے۔ کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں، پلے کیجئے ون بائی ون۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، اس کے افعال اور اس کی بنائی ہوئی کائنات میں پھل پھول پودے اور اس کی مخلوقات کو دیکھیں گے، پھر چلیں گے آگے کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا ہے۔ آپ ذرا ان انگور کے خوشوں کو دیکھیے، ذرا ان کا سائز دیکھیے۔ آپ دیکھیے انگور آپ نے بہت دفعہ لگے دیکھے ہوں گے، لیکن اس طرح نہیں۔ ان ٹماٹروں کو تو دیکھیے، کبھی آپ اس کا سائز، اس کی ہمواریت دیکھیں، ان کا سائز دیکھیے، ان کا جوس دیکھیے، پلپ دیکھیے۔ یہ دیکھیے شہتوت، ہم اپنے ملکوں میں جو شہتوت دیکھتے ہیں عموماً وہ ایک ہی رنگ کے ہوتے ہیں، اس میں کتنے شیڈ ہیں، بیریز ہیں یہ۔ اور یہ پہاڑ، میں اکثر دل میں اب خواہش آنے لگی ہے کہ اللہ ان جگہوں پہ لے کے جائے۔ یہ موسٹلی جو جتنی بھی آپ کو اکثر چیزیں دکھتی ہیں نا، یہ چائنا کے ارد گرد کی ہیں، ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ درختوں کی طرح کے پہاڑ ہیں، پتلے پتلے لمبے اور کھڑے ہیں۔ یہ برڈ دیکھ لیجئے، اس کی چونچ کا رنگ دیکھیے، اس کی ٹیل کا کلر دیکھیے، کیا تعریفیں منہ سے نکلتی ہیں۔ کیوں جنتیوں کی زبان سے الحمدللہ سانس کی طرح نکلے گا۔ یہ سورج کی شعاعیں دیکھیے، یہ نیچے سبزہ دیکھیے، بیچ میں چمکتے بادل دیکھیے،
یہ کون ہے؟ یہ چیزیں بول کے بتا رہی ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں، اور آپ ذرا یہ آبشار کو جمع ہوا دیکھیں، کیسے لگتا ہے سٹکس ہیں، اوپر پرندوں کو اڑتا دیکھیے، اتنے اونچے پہاڑ، بیچ میں پرندے، یہ ریئلٹی ہے؟ جنت کیسی ہوگی؟ جب تک ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کریں گے ہمارا اللہ سے تعلق نہیں بنے گا۔ ابھی تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا دنیا میں، ابھی میں کہہ سکتی ہوں کہ بہت سارا حصہ تو ڈسکور ہی نہیں ہوا۔ ہم اسی کو دیکھ کے پاگل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے آبشار، اس کے رنگ دیکھیے، کیا لگ نہیں رہا کہ آپ کو اوپر سے کوئی ایسے سونا آ رہا ہے؟ اور یہ دیکھیے پتا، پتے کے اوپر برف جمی، پورا برف کا پتا، آپ کی کرسٹل کیا کرے گی جو یہ کرتا ہے؟ دیکھیے اتنی نزاکت، اس کو دیکھ کے تو مجھے اللطیف لگ رہا۔ الحمید، بولیے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ کہیے۔ یہ دیکھیے چائنا کے علاقے میں آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کو بھی یہ غار دکھے گی، دیوار بھی اوپر، کیسے اوپر دوڑتی یہ مخلوقات، یہ پانی، یہ ندیاں، یہ بل کھاتی سڑکیں، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ کیا ہے؟ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، میں کہتی ہوں لوگ کائنات بھی نہیں پڑھتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نا، کوئی نہیں سمجھتے، تو میں سوچتی ہوں کہ کائنات کو بھی کوئی نہیں سمجھتے۔ یہ دیکھیے مچھلی کیسی چمک ہے اس کی سکن پہ، اس کا منہ کھول کر دیکھیے، یہ سمندری مخلوق ہے کوئی؟ کیا اس کا حق ادا کر سکتا ہے کوئی؟ اور مجھے تو ایسے لگتا ہے اللہ کہتا ہے انسان تو سوچ تو صحیح، تیری سوچ کے اندر بھی جو نہیں آتا میں وہ بھی بنا دو۔ اور ابھی ہم نے سمندروں کی تہیں کھول کے دیکھی نہیں ہے، پہاڑوں کی تہوں میں تو بھی کبھی گئے نہیں، یہ آپ اس کے برش کو دیکھ لیجئے۔ تو جب وہ ہستی اتنا کچھ کر کے دنیا میں دکھائے اور الحمید کہلائے تو اس کی جنت کیسی ہوگی؟ اس کائنات پہ غور کر کے دیکھیے۔ آپ اور میں ان چیزوں کو دیکھا کریں، اپنے اندر نزاکت لائیے، نرمی لائیے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیے، میاں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیے۔ ہر وقت مصیبتیں کیوں ہیں زندگی میں؟ ہر وقت کھپائیاں کیوں ہیں آپ کو؟ ہر وقت رونا دھونا کیوں پڑا؟ یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں کیا تو یہ نہیں ہوا، مارو، پیچھے ڈال دو اس کو، مٹی ڈال دو ان چیزوں پہ، آؤ بیٹھو کائنات کو دیکھ، کبھی گرمی کو انجوائے کریں، کبھی سردی کو کریں، کبھی پہاڑوں میں جائیں، کبھی دریاؤں کے کناروں پہ، پھولوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں۔ اور ہم وہاں چلے بھی جائیں تو بریانی کے پتیلے اٹھا اٹھا کے ہف رہے ہوتے ہیں کہ اب کھانا کھا لیں جلدی سے، برتن اٹھائے ہوئے، اچھی بات ہے، لیکن الحمید کے اس کارنامے کو جو اس کائنات میں بکھرا دکھ رہا ہے، اوور لک کرنا نہ شکری ہے، نہ سمجھی ہے، نہ فرمانی ہے، ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ تو لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الحمید قرآن پاک میں کدھر ہے اور ہمیں اس بارے میں کیا کچھ ملتا ہے۔ تو الحمید کے بہترین بندے اس کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، آپ اور میں بھی بن جائیے، کہیے کہ اللہ ہمیں ہم معدون بنا دے، ہم تیری تعریفیں کرتے رہیں۔ قرآن پاک میں یہ نام کب، کہاں، کیسے ہے؟ 17 بار، 17 ٹائم آتا ہے یہ نام مختلف طرح سے۔ اگر آپ الحمید پہ جانے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کھولیے جو مفتاح القرآن ہے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، تو دل شکر کے جذبوں سے بھرتا۔ ذرا سا اس پھل کو دیکھ کر کہیے الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی پھل نہ کھائیں اور ہمارے فریجوں میں نہ ہو اور فریزروں میں فروزن نہ ہو اور ہماری سمودیز میں اور ہماری فروٹ چاٹ میں نہ ہو۔ کم دیکھتے ہیں، صرف بس سوار ہے دماغ پہ فکر، تفکرات۔ اس دنیا کو اپنے غم کی جگہ نہ بنائے۔ رزق ہے تو اگلی 10 سال کی پلاننگ میں غم مرے ہوئے۔ ہمارے دلوں میں ہر وقت اندیشے، آپ کھا رہے ہیں تو بچوں کی فکر لگے ہوئے، بچوں کے لیے بہت ہے تو پوتے نواسے کہاں سے کھائیں گے؟ قبر میں پاؤں چلے جاتے ہیں، بندے کے دل سے مال کی محبت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو الحمید وہ جس کی حمد صبح و شام کیا جائے۔ اللہ کی حمد و ثنا صبح و شام کرنے کا تو اللہ نے خود حکم دیا۔ آپ دیکھیے ڈوبتا سورج اور چڑھتا سورج، یہ 2 اوقات ہیں جس میں کائنات خوبصورتی کی انتہا پہ ہوتی ہے۔ کل رات شام کسی ایسی جگہ پہ تھی جہاں سے ڈوبتے سورج کو دیکھا، دل کہہ رہا تھا کہ آنکھوں کے اندر یہ سارے رنگ بھر لوں، نیچے فیروزی، خوبصورت فیروزی، اور اوپر اورنج، اور اورنج کے بعد ذرا اس کے ڈارک کے شیڈ بڑھتے جا رہے اور پھر گرے شامل ہو گیا۔ اور آج صبح پھر جب
सूरज चढ़ता देखा, चढ़ते सूरज के और रंग, डूबते सूरज के और रंग। अल्लाह सुब्हान तआला सूरत रूम की आयत 17-18 में फरमाते हैं, फसुबहान अल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्यम व हीन तुज़्हिरून। तो जिस वक्त तुमको शाम हो और जिस वक्त सुबह हो, अल्लाह की तस्बीह करो यानी नमाज पढ़ो। और आसमानों और ज़मीन में इसकी तारीफ़ है। और तीसरे पहर भी, और जब दोपहर हो उस वक्त भी नमाज पढ़ा करो। क्या पता चला? ये बदलते लम्हे, कायनात के रंग बदल जाते हैं ऐसे वक्तों में, तो लिहाजा ऐसे वक्तों में तुम क्या करो? अल्लाह की तारीफ़ें करो। ये तब्दीलियों के वक्त होते हैं, चेंज आती है। इसी तरह से आप देखिए कि सूरत फातिर आयत 15, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाहि वल्लाहु वल गनियुल हमीद। ए लोगो, तुम ही मुख्ताज हो, तुम मुख्ताज हो बस, और तो बात कोई नहीं। और अल्लाह तो गनी और हमीद है। हकीकत है कि बंदा दुनिया में जिस दिन आता है, जितना उस दिन अल्लाह के आगे मुख्ताज होता है ना, उतना ही मरते दम तक रहता है अपनी रूह निकलने के लिए भी। बीच की ज़िंदगी की तो क्या बात की जाए। और वो हस्ती जिसके साथ आपका ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए तो सारी मुख्ताजियाँ दूर हो जाएं, वो अल्लाह की हस्ती है, उसको देखे महसूस करें। फिर इसी तरह से सूरत लुक़मान आयत 26, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब अल्लाह ताला का ही है। बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह और बेशक अल्लाह ताला तारीफ़ के काबिल है, उसकी तारीफ़ें की जाए। इसी तरह सूरत इब्राहीम की पहली आयत है, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अलिफ लाम रा, ये एक पुरनूर किताब है। इसको हमने आप पर इसलिए नाजिल किया है कि लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी इनके परवरदिगार के हुक्म से गालिब और काबिल तारीफ़ अल्लाह के रास्ते की तरफ। तो क्या पता चला? अंधेरों से रोशनियों की तरफ निकालने वाली किताब हाथ में आ जाए तो अल्लाह ताला का अल हमीद होना भी समझ आ जाता है। फिर सूरह बकरा आयत 267 में क्या आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्दि वला तयम्ममुल ख़बीस मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह वअलमू अन्नल्लाहा गनियुन हमीद। ऐ ईमान वालो, अपनी पाक कमाइयों में से कुछ दो, और इसमें से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन में से निकाला, और ख़ास नाकिस का इरादा न करो कि दो तो इसमें से और तुम्हें मिले तो ना लोगे जब तक इसमें चश्म पोशी ना करो। यानी ऐसी चीज़ें छांट छांट कर दूसरों को ना दिया करे कि अगर तुम्हें कोई दे तो तुम नाक मुंह चढ़ाओ कि हाँ मुझे क्या दिया है। और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह तारीफ़ किया हुआ है। तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे उतरे हुए बेकार कटे पटे लेने की, देने की, और अपना ख़राब खाना और अपना खाया हुआ जूठा खाना किसी को दे दो। अल्लाह को वो दो जो तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है, और अल्लाह के नाम पे वो दो जो तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है। फिर सूरह शुरा की आयत 28 में है, वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैस मिन बादि मा क़नतू वयंशुरु रहमतहु वहुवल वलियुल हमीद। और वही है कि मीह बरसाता है इनके नाउमीद होने पर और अपनी रहमत फैलाता है, और वही काम बनाने वाला है, सब खूबियों को सराहने वाला। यानी सब के काम वो बनाता है और सब खूबियों को उसी ने सराहा। वलीयुल हमीद, वहुवल वली है और वो है वली और हमीद। तो क्या पता चला कि बारिश भी वही बरसाता है। इसी तरह और बहुत जगह रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैति इन्नहु हमीदुम मजीद।
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام بھی آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کیا گیا. سورۃ ہود کی آیت 73 ہے. پھر اسی طرح سے سورۃ بقرہ آیت 267 میں بھی ہم نے دیکھا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور سورۃ ابراہیم وَقَالَ مُوسَىٰ أَن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کر کے دل کھلتا ہے. آئیے احادیث میں بھی اس نام کو دیکھتے ہیں. الحمید کی فضیلت احادیث میں ترمذی کی روایت ہے 3517 والحمد للہ تملأ المیزان. اور اللہ کی حمد میزان کو بھر دے گی. کس سے؟ ثواب سے. بندے کو اتنا ثواب ملے گا اس میں کہ وہ حیران ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے اتنا کچھ دیے. پلڑے بھر جائیں گے، بڑے بڑے میزان اور آسمانوں جتنے بڑے پلڑے ہیں جس میں آپ کی میری نیکیاں اور بدیاں تلنی ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے 6913 ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی. پھر جب چاشت کے وقت لوٹے تو وہ وہیں بیٹھی ہیں. آپ نے فرمایا تم اسی حال میں رہیں جب سے میں نے تم کو چھوڑا؟ تو حضرت جویریہ کہنے لگی جی ہاں. آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 بار کہے، اگر وہ تولے جائیں ان کلموں کے ساتھ جو تو نے اب تک کہے ہیں البتہ وہی بھاری پڑیں گے. اور وہ کلمے کیا ہیں؟ اب اس دعا میں اللہ کی تعریفوں کا اندازہ لگائیے گا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں خوبیوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کے شمار کے برابر، یعنی جتنی اس کی مخلوق ہے میں اتنی تعریف کرتا ہوں. اور اب مخلوقات کی آپ پہلے لسٹ بنائیں تو وہی نہ پوری ہو، پھر ہر مخلوق آگے اس میں کتنے ملینز تو انسان ہی ہوں گے، بلینز انسان ہوں گے. شیروں کو دیکھیے، چڑیا کو دیکھیے، طوطوں کو دیکھیے، جتنی مخلوقات اور پھر آگے ان کی کوانٹٹی اور اس کی رضامندی، یعنی وہ تعریف جو اس نے اپنے لیے خود پسند کی. اور پھر اسی طرح اس کے عرش کے وزن کے برابر، اتنا بڑا عرش کتنا بھاری ہوگا، اور اسی طرح اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. اتنی تعریفیں کی اللہ کے نبی نے الحمید کی. پھر اس طرح سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3085 اسود بن سرع کہتے ہیں میں شاعر تھا. میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے رب کی تعریف کی ہے. آپ نے فرمایا خبردار، بلا شبہ تمہارا رب تعریفیں پسند کرتا ہے. یعنی آپ نے اس سے زیادہ مجھے کچھ نہ کہا. یعنی اگر شعری انداز میں جس کو ہم حمد کہتے ہیں اچھے لفظوں میں تعریف کی جائے تو اللہ کو وہ بھی اچھی لگتی ہے. پھر صحیح مسلم کی روایت ہے 6991 آپ نے فرمایا کسی کو تعریف کرنا اتنا پسند نہیں جتنا اللہ کو ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا دوسروں کی تعریفیں ہوں تو وہ خوش ہوں، وہ ہو سکتا ہے سچی تعریفیں ہوں یا جھوٹی ہوں، لیکن اللہ تو لائق ہے تعریف کے. سب میں عیب موجود ہیں تو تعریف کے لائق سب نہیں ہے، اللہ ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود کی، اور کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند نہیں. اسی وجہ سے اس نے بدکاریوں کو حرام کیا، چاہے وہ چھپی بھی ہوں یا کھلی بھی ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت آپ کو مجھے کیا بتا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے. اس طرح سلسلہ صحیحہ کی ایک اور روایت ہے 1762 آپ صحابہ میں تشریف فرماتے، اچانک اب مسکرا اٹھے. پھر فرمایا کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں کیوں مسکرایا؟ دیکھیے تعلیم دینے کا انداز بھی دیکھیے کتنا پیارا ہے. ہم تو تعریف کے نام پہ ہر وقت عجیب و غریب سی کیفیت کا شکار رہنا چاہتے ہیں کہ دوسروں کو ہلا ہی دو. کبھی اسمائل، کبھی جولی، کبھی سنجیدگی، کبھی جوش، کبھی ہلکی، کبھی بھاری بات. کبھی ایسے کر دیجئے کہ کوئی پر نہ مارے، اور کبھی ایسے کہ جو کہہ دے کوئی بات نہیں، چلے جی خیر ہے. نیچرل سٹائل تھا آپ کا. تو پوچھا تم نے نہیں پوچھا میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرائے یا آپ کیوں ہنسے؟ آپ نے فرمایا مجھے مومن کے معاملے پر بڑا ہی تعجب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے. اگر اسے کوئی پسندیدہ چیز نصیب ہو تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف کرنا اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر وہ کسی مکروہ چیز کا سامنا کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے
تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس کے ہر کام میں خیر ہو۔ اور آپ نے یہ حدیث بہت دفعہ سنی ہے نا، عاجب الامر المومن، تو گویا کہ دکھ میں اور خوشی میں مومن اللہ کی تعریفیں کر کے اجر پاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت سنن ترمذی میں 3530 ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی چیزیں حرام کر دی ہیں، چاہے وہ کھلے طور پر ہوں یا پوشیدہ طور پر، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اللہ سے زیادہ مدح یعنی اپنی تعریف پسند ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تعریف خود کی ہے، یعنی اللہ کی تعریفیں وہ خود ہی کر سکتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، جتنا تعریف کریں گے اتنی دعا کی قبولیت بڑھ جائے گی۔ اس کے اوپر روایت ہے ترمذی میں 593 ابن مسعود راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ کے نبی موجود تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی ساتھ ہی تھے آپ کے۔ جب میں قعدہ آخری یعنی آخری قعدہ میں بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ کی تعریف کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مانگو دیا جائے گا، یعنی سل توتا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، یعنی یہ ہے تعریف دعا مانگنے کا بہترین ادب، پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور پھر دعا۔ تو بہت جلدی میں اور بھاگتے دوڑتے دعائیں بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح یہ دیکھیں الحمید سے متعلق بہت سی دعائیں اور اذکار ہیں، اس میں سے کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سلسلہ صحیحہ میں 2973، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جس کا انتخاب خود کیا ہے، اور وہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو گویا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اسی طرح نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا اظہار ہم کن دعاؤں میں کرتے ہیں؟ سنن نبی داؤد کی روایت 775-776، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرا نام بے حد بابرکت ہے، تیری بزرگی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں ہر نماز کے شروع میں یہ ہم پڑھتے ہیں نا، لیکن پتہ نہیں کتنا کچھ اور سے پڑھتے ہیں اس وقت، ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اور میں ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق خوبصورت سے خوبصورت ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو ایسا رکھیے کہ ہر لمحے آپ کی زبان پہ اسی کا نام ہو، اسی کے ترانے ہوں، اسی کی حمد و ثنا بیان کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رب آپ سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اور پھر جب آپ اس کی تعریفیں کریں گے تو وہ آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دے گا، اور یہ اس کی شان ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی بھی کسی حال میں ضائع نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اور خاص طور پہ دعاؤں میں اس کی تعریفیں کرتے ہیں تو اس کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے۔ ایک اور روایت لیجئے، صحیح بخاری کی ہے، کتاب الاذان، حدیث نمبر 799۔ حضرت رفایہ بن رافع بیان کرتے ہیں اس روایت کو، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پیچھے ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ، بس ایک مقتدی نے کہا، یعنی پیچھے سے ایک صحابی بولے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تعریف ترجمہ تو آپ سمجھ آ ہی رہا ہے کہ ہمارے رب تیرے ہی لیے ساری حمد ہے، حمد بہت ساری، پاکیزہ اور مبارکن فیہ۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بولنے والا کون تھا، یعنی یہ کس نے کہا؟ اچھا صحابہ اکرام اس سے ڈر جاتے تھے کہ ہم نے کوئی غلطی کر دی۔ تو ایک شخص پیچھے سے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ میں تھا۔
تو آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے۔ اب دیکھیے صحابہ اس طرح وحی کا حصہ بنے۔ اب یہ عمل صحابی نے آپ کے سامنے کیا، تصدیق یا تکذیب ہو گئی تو بات سمجھ آ گئی۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سی بات ہے صحابہ کے بارے میں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے رکوع کی تسبیح دیکھیے، صحیح مسلم 485، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ اے اللہ تیرے ہی لیے پاکی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے نماز۔ آج کی اگلی جو نماز اس کے بعد آپ پڑھیں گے اس میں سب محسوس کیجئے گا کہ الحمید کی تعریفیں صرف ایک نماز میں کہاں کہاں بندہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جب رکوع سے آپ سر اٹھاتے تو فرماتے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ کیا آپ کو یہ جو کلمات پڑھتے ہوئے فیل ہوتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ؟ آپ کی بات ہو رہی ہے، سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے تعریف کی، تو تعریف تو آپ ہی کر رہے تھے نا۔ تو قبولیت کا احساس اور سن لیے جانے کا احساس بندے کو خوش کر دیتا ہے۔ پھر کیا کہا، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے لیے آسمانوں اور زمین بھر کر حمد ہے، اور اس کے بعد اس چیز بھر کر جو تو چاہے، یعنی آسمانوں و زمین میں بھی تیری تعریفیں نہیں سمٹ رہی، اور واللہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں اللہ اپنی کیسے تعریفیں کرا رہے ہیں، یہ لفظ بھی کھوکھلے لگتے ہیں اللہ کی کائنات کے رنگوں کو اور اس کی خوبصورتیوں کو دیکھتے ہوئے۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا، اور یہ دعائیں ایک ایک کر کے آپ یاد کریں۔ الحمدللہ نماز نبوی میں آپ نے اس میں سے اکثر دعائیں یاد کی ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 477، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد، احق ما قال العبد وکلنا لک عبد، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے ہمارے پروردگار، ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کے بھراؤ کے برابر، اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو ان کے بعد تو چاہے۔ اے تعریف اور بزرگی والے، بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی اس کا تو ہی حقدار ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ، کوئی روکنے والا نہیں وہ چیز جو تو نے لی، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی، اور دولت مند یعنی صاحب نصیب کو یہ نصیب اور دولت مندی تیرے حضور کچھ نفع نہیں دے سکتی، یعنی جب تک تو نہ چاہے۔ فیورٹ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، بندے کے عقیدے کو جھنجھوڑ کے رکھنے والی چیز ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ حمد دعا کی قبولیت کا بہترین وسیلہ ہے۔ آپ اس وسیلے سے دعائیں مانگا کریں۔ اب سوال یہ کہ ایک پریشان آدمی اپنا حال کیسے بتائے، تو اس کا جواب اللہ کے نبی نے بتا دیا، یہ دعا مانگا کریں، الحمد للہ علی کل حال۔ آگے بھی الفاظ آتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، لیکن جہنمی ہونے کے حال پہ صبر نہیں کرنا، مراد یہ کہ جہنم میں اللہ میں نہ لے جائے۔ یہ مستدرک حاکم کی جلد 1 499 پیج ہے، اور حدیث 1840 پہ موجود ہے۔ اسی طرح سے طبرانی کبیر 635، صبح کے وقت میں پڑھنے والا شام ہونے تک دن بھر اس حالت میں گزارتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ ہے سنت وظائف، ان پہ زور دیں، ادھر ادھر سے سن سنا کے لوگوں کی باتیں، ادھر کی کہاوتیں رہاوتیں، سنت سے چپک جائیے، صبح و شام اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور اتنی آسان دعا، الحمد للہ ربی لا اشرک بہ شیئا واشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ گن گائیے اپنے رب کے صبح و شام، پھر دیکھیے آپ کا دل کیسے کھلتا ہے۔ ذرا سا محسوس کیجئے
اس جملے کو ذرا جذب کریے اور ان برڈز کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یہ کیسے چہک رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ کی تعریفوں میں. الحمدللہ رب لا اشرک بہ شیئا. اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تعریف تیری، مراد یہ کہ تیرے سوا کسی کی تعریف نہیں کرتا. تو اس طرح کی اور بہت سی دعائیں ہیں. لیکن دیکھیے گا الموعظۃ الحسنہ ہمارے لیے کیا کریں اب اس نام کو پڑھ کے، سمجھ کے، سوچ کے. پہلی بات یہ کہ اللہ کی حمد کیجیے کیونکہ اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا. پھر شکر گزاری کو اپنی روش بنانا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. سویٹنس آف ایمان شکر گزاری سے ملتی ہے. اور جو شکر کے بغیر جی رہے ہیں نا وہ کڑوی چائے پی رہے ہیں بغیر چینی کی، ان کی زندگی مزریبل ہو چکی ہیں. اسی طرح شیطان سے بچاؤ اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. الحمید کی تعریفیں کرتے جائیے، آپ کو ملتا جائے گا. پھر صبح و شام کی دعائیں یاد کیجیے، اس کی ہم سے بھری ہوئی دعائیں ہیں. عصر کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے صبح کی دعائیں جب بھی چاہیں آپ، تہجد کے بعد سے لے کر صبح میں اینی ٹائم جب بھی آپ کو موقع ملے پڑھ لیجیے. خاص طور پہ الحمد کے لفظ سے جو دعائیں نا وہ یاد کیجیے. اور اسی طرح اللہ کی ہم نماز میں شعور کے ساتھ کرنی ہے. کسی حال میں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا. اچھا ہم تعریف بھی کرے، شکوہ بھی کرے، شکر بھی کرے نا تو اس میں ہزاروں شکوے چھپے ہوتے ہیں. ایک ویڈیو ہے وہ نوٹ دیکھیے ذرا ساتھ، کائنات کے کچھ رنگ بھی اور کچھ چیزوں کو جذب کیجیے. کیونکہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور تعریفیں کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی تعریفوں کے لیے بہت بڑی بڑی بنیادیں کھڑی کی ہوئی ہیں. اور ہم اس کائنات کو جب دیکھیں اور سوچیں، غور و فکر کریں تو ہمیں اپنے رب پہ مزید پیار آتا ہے. آپ دیکھیے کہ الحمید کے لفظ کو ان پھولوں کی باریکیوں میں دیکھیے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمید ہے. اور راستوں کا بنانا پھولوں کا، یہ برڈ دیکھ لیجئے، یہ آپ چھوٹا سا آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے کیڑا، ایسے نہیں لگتا موتی ہے، گولڈ کا لگتا ہے. کبھی اس کو قریب سے دیکھیے اور پھر کہیے ذرا کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے وہ ہستی جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، بہت کم سوچتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو دیکھیے، منی سی مخلوق ہے. آپ کہیں گے ہائے میں یہ پرندہ ہوتی، نہیں، آپ اس سے بڑی ہیں. آپ ایسے کتنے انسیکٹس کو ایک سیکنڈ میں چٹکی میں ختم کر دیں. یہ ہاتھ زیادہ خوبصورت ہے جس کے اوپر یہ برڈ پھر رہا ہے، یہ چھوٹا سا انسیکٹ ہے، یہ کیسے جا رہا ہے. پھر اس طرح کائنات کے کچھ رنگ بھی دیکھیں الحمید کے نام کے ساتھ، جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت دکھے گی اور آپ اس کے بارے میں محسوس کر کے دیکھیے کہ کیسے وہ موجود ہے ہمارے ہر معاملے میں. اور اپنے دل کی دھڑکنوں سے یہ کام لیجئے کہ آپ نے اپنے رب کے بارے میں جاننا ہے اور اس کے بارے میں دیکھنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس ایک ویڈیو پلے کرتے ہیں جس کو آپ الحمید کی کچھ تعریفوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ کیسے اس کی تعریفوں سے دنیا بھری پڑی ہے. اور آپ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی چیزوں کو محسوس کر کے دیکھیں کہ کیسے وہ خوبصورت ہے، وہ کیسے یہ سارے معاملات کرتا ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ. جی دوسری ویڈیو پلے کیجئے جو اس نام کے ساتھ بنی ہے پلیز. اور اس کو دیکھتے وقت تعریفوں کے گن گائیے، تعریفوں کے گن گائیے. اس کے بارے میں سوچنا، سمجھنا، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا، محسوس کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ الحمید کی اس دنیا کو دیکھ کر ہم واقعی اس کے حکموں پہ چلنے کے لیے لبیک کہہ دیں. اور خاص طور پہ جتنا آپ نیچر کے قریب جاتے جاتے ہیں آپ کا دل کہتا ہے الحمدللہ الذی لا ینسیٰ من ذکرہ. اپنے دماغ میں ذرا سوچئے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اس کو یاد کرتا ہے، وہ اسے نہیں بھولتا. والحمدللہ الذی لا یخیب من رجاہ. ساری تعریفیں اس کے لیے جو کریم ہے، اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ امیدیں وابستہ کرتا ہے اور وہ اس کو نامراد نہیں کرتا. والحمدللہ الذی من توکل علیہ کفاہ. ساری تعریفیں اس ہستی کے لیے جو اس پہ توکل کرتا ہے،
جو اس پہ توکل کرے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور والحمد للہ الذی من وثق بہ لم یکلہ الی غیرہ، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جو اس پر اعتماد کرتا ہے تو وہ اسے اپنے غیر کے سپرد نہیں کرتا۔ اپنے بارے میں کہا کریں کیا میں ان میں سے آتی ہوں؟ اور اسی طرح سے الحمد للہ الذی یجزی بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا، تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے جو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے اور گناہوں کے بدلے میں مغفرت عطا کرتا ہے۔ اور والحمد للہ الذی یجزی بالصبر نجاتا، تمام تعریفیں اس اللہ کریم کے لیے جو صبر کے بدلے میں نجات دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ جب اللہ کی تعریف کیا کریں نا تو اپنی کیفیت کو سامنے رکھ کے کیا کریں۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمد للہ الذی یکشف ضرنا بعد کربنا، ساری تعریفیں اس کے لیے جو ہماری پریشانی کے بعد تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ زندگی میں کتنے دکھ آئے، کتنی بیماریاں آئیں، کب تک آپ کدھر کدھر پھنسنے والے تھے، لیکن اس نے بچا لیا نا۔ اسی طرح الحمد للہ الذی ہوا ثقتنا حین تسوء ظنوننا باعمالنا، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جب ہماری بدعمالیوں کے ساتھ بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں تو ہمارا اس وقت وہ سہارا بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے والحمد للہ الذی هو رجاؤنا حین تنقطع الحیل منا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہماری آرزوؤں کا مرکز ہے، ڈھارس اور تسلی کا سبب ہے۔ اپنے لیے بولیے، اپنے دل کے جذبات کے ساتھ ان چیزوں پہ غور کریں۔ ہمارے سارے ہیلے ختم ہو جاتے ہیں، ظاہری اسباب ختم ہوتے ہیں، اس وقت جو ہستی ہمارے سامنے آ جاتی ہے ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ کے وہ بندے بڑی عزت پائیں گے جو حمادون ہوں گے۔ جی، اس لیے کہ یہ آپ کو مجھے بننا ہے آج انشاءاللہ۔ مبالغے کی حد تک اللہ کی تعریفیں کریں۔ الحمدللہ، بچوں کو سکھائیے الحمدللہ الحمدللہ۔ 10 دفعہ کوئی آپ کو پوچھے، قریتنا چاہے آپ کو کوئی دکھ ہے، کوئی بیماری ہے، کہیں درد ہے، آپ اور جوش سے بولیے الحمدللہ۔ آگے سے نہیں پوچھے گا، لوگوں کا دل کرتا ہے آپ آگے سے کوئی اللہ کی شکایت لگائیں، نعوذ باللہ، نہیں لگانی۔ اور ان ساری چیزوں کو آپ نے دیکھتے جانا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی صفات میں بعض وہ صفات ہے جو اکیلی اور الگ ذکر کی جاتی ہیں، اور بعض صفات ایسی ہیں جو دوسری صفات کے ساتھ ملائی جاتی ہیں تو کچھ اور ہی معنی سمجھ آتے ہیں، جیسے الغنی الحمید، العفو القدیر، الحمید المجید۔ تو جی جوڑے جوڑے ہیں۔ تو بس بات کا خلاصہ یہی ہے کہ حقیقی تعریف کا مستحق الحمید ہے، باقی سب تعریفیں باطنی وقتی کچھ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی کا حق ہے کہ اپنی زبان کو تر رکھیے اس کی تعریفوں سے۔ کوئی خوبصورتی کوئی چیز دیکھے تو اس کا سرچشمہ اللہ کو سمجھیے۔ کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اس کا کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ تو رنگ و بو، ہزاروں مناظر ہے، دلکش منظر ہیں، کروڑوں اربوں نفع بخش چیزیں انسان کے دل کو کھینچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہماری تعریف کرو، لیکن اس کے پیچھے آپ کو الحمید کی کاریگریاں دکھیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانے عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کر دیا۔ ہم اپنی بدن اور اپنی روح کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر اللہ اور اس کے رسول کے حق کو ادا کرنے والے بن گئے تو آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کر دے گا۔ تھوڑا سا اپنے جسم پہ غور کیجئے چند سیکنڈ کے لیے۔ آپ دیکھیے ہمارے جسم اور روح کو اگر جمع کیا جائے اس کی قدر و قیمت کتنی ہے۔ روح اصل ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ یہ جو جسم ہے نا یہ تابع ہے اور ادنا درجہ ہے اس کا۔ اس ادنا درجے کے خادم کو، یعنی آپ لکھیے کہ آپ کا جسم خادم ہے روح کا، روح کا کنٹینر ہے یہ کہہ لیجئے۔ اب کنٹینر اچھا ہوتا ہے کہ اندر کی چیز اچھی ہوتی ہے؟ پیکنگ زیادہ قیمتی اور اچھی ہوتی ہے کہ اندر کی چیز؟ جتنی اندر کی چیز اچھی اتنی باہر کی ہوگی۔ اب یہ ادنا سا جسم، بدن، جس کو ہے مختلف اطباء طبیب کی جمع کہہ لیں، وہ انسان کے جسم پہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں تقریباً
5000 منافع اور مصالح رکھے ہیں، یعنی ہمارے جسم میں آلموسٹ 5000 چیزیں نفع دینے والی اور مصلحت کے ساتھ ہیں، اور جس میں صرف 360 سے زائد تو جوڑ ہے، 300 جوڑ، اور ہر جوڑ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، وقت کے ساتھ نہ گھستا ہے نہ اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں 60 سال ایک ایوریج ایج مانی جاتی ہے۔ یہ نرم و نازک اعضاء 60-70 سال تک آرام سے چلتے ہیں۔ فولاد اور لوہا بھی ہو نا بار بار گھس کے گھٹ جائے، یہ تو اب ہمارے کھانے اور ہمارا لائف سٹائل ہی ایسا ہو گیا نا کہ گھٹنوں کی دردیں شروع ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے جوڑ بند مضبوط کر دیے، اور کیسے نازک اور نرم، 60-70 برس بھی استعمال ہو کر نئے ہی لگتے ہیں۔ آنکھ کو لے لیں، ساری زندگی آپ اپنی آنکھ کو استعمال کرتے ہیں، پھر بھی آپ اس کو پورا استعمال نہیں کر پاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آنکھ سے دیکھنے کے عمل کے لیے پیچھے پوری مشینیں لگا دی۔ کتنی نعمتیں، آنکھ کھلی، کس نے دیکھا، کیا دیکھا، کس طرح پیچھے ہاتھ ہے، سورج کی روشنی، پھر اندر کا کیمرہ، پھر کتنے پکسل، پھر اس کے اندر پلکوں کا جھاڑو لگا ہوا، یہ سب مل کر ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں۔ اور ایک سال میں، ایک دن میں، ایک مہینے میں آپ کتنی چیزیں دیکھتے ہیں، کان کو دیکھیں، زبان کو دیکھیں، بس یہی بات ہے کہ احسن الخالقین ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کیجئے۔ انہی آنکھوں کو غلط چیزوں پہ رکھنا اور ان کو سجا سجا کر دوسروں کو دکھانا اور ان سے غلط چیزیں دیکھنا، پھر یہ الحمید کی ناقدری ہوگی۔ تو الحمید کی حمد کا سب سے بڑا حق ہے کہ جو نعمت بھی اس نے دی اس کا استعمال بھی سکھایا، ویسے یوز کریں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی بکلٹ آتا ہے کہ اس مشین کو ایسے استعمال کیجئے، تو بالکل آپ نے ان چیزوں کو اگر مس یوز کیا تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے گرائنڈنگ مشین میں پانی ڈال دیا اور پانی ڈالتے ہی وہ جل جائے گی۔ آج بہت ساری بیماریاں اسی لیے تو آ رہی ہیں کہ ہم نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اور ایک بزرگ تھے شقیق بن ابراہیم، کہتے ہیں کہ جب اللہ تمہیں کوئی چیز عطا فرمائے، اول اس کے دینے والے کو پہچانو، پھر جو کچھ اس نے دیا اس پر راضی ہو جاؤ، پھر جب تک تمہارے جسم میں اس کی عطا کی ہوئی طاقت اور قوت ہے تو اس کی نافرمانی کے قریب نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ قرآن پاک میں تقریباً 30 کے قریب آیتیں ہیں جس میں اللہ کی حمد اور اس کی تعریف کی رغبت دلائی گئی ہے، اور احادیث بھی ہے۔ جنت کی طرف سب سے پہلے جو لوگ بلائے جائیں گے وہ ہر حال میں، راحت یا تکلیف میں اللہ کی تعریف کرنے والے لوگ ہوں گے۔ جی، شعب الایمان کی یہ روایت ہے، جلد 6 کے 214 اور 4063 حدیث کا نمبر جا کر دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ سب کرنے والے ہیں۔ اس طرح ایک روایت میں تھا کہ اگر دنیا ساری کی ساری میری امت میں سے کسی کے ہاتھ میں ہو اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ کہنا سب سے افضل ہے۔ یہ تفسیر قرطبی جلد 1 پیج 123 پہ روایت موجود ہے۔ تو شکر بنیاد ہے ہر عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے شکر کے جذبوں سے بھری ہوئی نمازیں، روزے اور باقی چیزیں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگ شیئرنگ کر سکتے ہیں، میں تو ابھی اور بھی بول دوں، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ تو تھکتے ہی ہوں گے، لیکن اللہ کی باتیں پوری نہیں ہوتی۔ جی، آپ لوگ مائک لینا چاہیں تو ہولڈ کیجیے۔